अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और नए व्यूवर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात आपको इसी तरह पहुँचाता रहूँ, आपको एंटरटेन करता रहूँ। दोस्तों, आज का वाक़या है बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना वाक़या है। ये वाक़या मुझे मुल्तान से ज़ाहिद अली साहब ने भेजा है। ज़ाहिद अली अपना वाक़या शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये वाक़या तकरीबन 20 साल पुराना है, जब उनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल की थी। ज़ाहिद अली बताते हैं कि मुल्तान में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उनका घर जो था कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब ही था। कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे बेरी के दरख्त लगे हुए थे। उन बेरी के दरख्तों में अक्सर मोटे बेर जो होते हैं वो लगा करते थे। तो क्योंकि कब्रिस्तान के पास रहते थे, इसलिए कब्रों का डर भी नहीं था। वहाँ पे लोग जनाजे दफनाने आते थे और चले जाते थे, और रोज़ाना वहाँ कब्रिस्तान में से कब्रों के पास से गुज़र हुआ करता था। इसलिए कोई खौफ नहीं था, एक नॉर्मल सी आदत बन चुकी हुई थी कब्रिस्तान के साथ रहना। तो ज़ाहिद अली बताते हैं कि मैं अक्सर वहाँ पे जब बेर का सीज़न आता था, तो मैं वहाँ बीच कब्रों के दरमियान में वो दरख्त थे, तो वो चला जाता था और दरख्त पर चढ़कर या कंकर मार कर, पत्थर मार कर बड़े अच्छे अच्छे बेर जो है मैं गिराया करता था, और काफ़ी सारे वो झोली में भर लेता था, खाता भी था, घर भी ले जाता था। तो जाहिद बताता है कि एक दफ़ा का वाक़या है कि वो दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1 या 2 बजे के दरमियान का टाइम था। कहता है मैं इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में तकरीबन 2 दिन पहले बहुत शदीद बारिशें मुल्तान के अंदर हुई थी, जिससे बहुत सारी कब्रें जो थी वो बैठ चुकी थी, और बहुत सारी कब्रों को यानी उनकी मट्टी गिरने के बाद सुराख तक हो गए थे, जो अंदर तक भी नज़र आ रहा था सारा मंजर। जाहिद अली कहता है कि मैंने जब बहुत सारे बेर तोड़ लिए, तो मैं एक कब्र के पास बैठकर खाने लग गया। बेर खाता रहा, खाता रहा। उसके बाद कहता है अचानक सामने एक कब्र पे नज़र पड़ी, जो टूट चुकी थी। ऊपर से उसकी मट्टी टूट के अंदर जा गिरी थी, और बाकायदा उसमें से सुराख नज़र आ रहा था, और बाकायदा उसके अंदर जो मुर्दा पड़ा हुआ था उसकी खोपड़ी तक भी नज़र आ रही थी। जाहिद अली बताता है कि मुझे बड़ा तजस्सुस सा हुआ, थोड़ा सा खौफ ज़रूर आया, लेकिन क्योंकि आदत पड़ चुकी थी वहाँ, तो कहता है मैं उस सुराख के करीब हुआ, अंदर देखा तो वो सुराख क्योंकि ज़रा छोटा था, सिर्फ खोपड़ी नज़र आ रही थी। कहता है मैंने हल्का सा पैर मारा और मट्टी पे, और मिट्टी का एक तूदा सा दोबारा अंदर जाके गिरा, जिससे कब्र का सुराख ज़्यादा बड़ा हो गया। अंदर कहता है कि क्या मंजर देखता हूँ कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बिच्छू, चींटियाँ और अजीब अजीब किस्म के जानवर, और एक न्योले किसी शक्ल का जानवर, वो बिल्कुल उस लाश के इर्द गिर्द पड़ा हुआ, और जहाँ जहाँ से उनको खाने को मिलता था वो खा रहे थे, और उसकी खोपड़ी के इर्द गिर्द जमा हुए पड़े थे। कहता है मुझ में पता नहीं क्या उस वक़्त शैतान आया, मेरी झोली में बेर थे, एकदम से एक शरारत सूझी। कहता है मैंने बेर उठा के और उस खोपड़ी का निशाना लेना शुरू कर दिया। कहता है मैं एक बेर मारा जो खोपड़ी से थोड़ा इधर गिरा, फिर दोबारा मारा, वो भी खोपड़ी पे नहीं लगा, तीसरा बेर मैंने उठा के मारा खोपड़ी के ऊपर, और इसी तरह मैं तकरीबन 5-6 बेर उस खोपड़ी पर मैं मार चुका था। कहता है जैसे ही मैंने 5वां या 6ठा बेर उस खोपड़ी की तरफ मारा, तो अचानक जब मैं अगला वार करने लगा बेर का, तो एकदम से जैसे मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया, और इस मजबूती से पकड़ा कि उसने मुझे ज़ोरदार एक धक्का दिया। कहता वो इतना धक्का ज़ोरदार था कि जिस बेरी से मैंने बेर तोड़े थे, उसी के तने में ज़ोर से जाके, धड़ाम से जाके मैं टकराया और नीचे गिर गया, और मेरे बेर भी बिखर गए, और मैं बहुत एकदम से खौफ
میں آ گیا۔ کہتا ہے میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ اب کہتا ہے میں نے وہاں سے بھاگنے کی سوچی کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ کہتا ہے میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگنا چاہتا تھا، میں نے چند قدم اٹھائے ہوں گے، پھر ہی اسی طریقے سے ایک غیبی ہاتھ آیا اور اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ کہتا ہے میں الٹ بازیاں کھاتا ہوا اسی قبر کے پاس آ کے گرا جہاں پر میں بیر مار رہا تھا۔ کہتا ہے میں بہت گھبرا گیا، میری چیخیں نکل گئی اور میں پھر اٹھا اور پھر دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف بھاگتا تھا۔ پھر کسی نے مجھے ایسے جیسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے دھڑام کر کے دوبارہ پھینکا ہو اور اسی قبر کے پاس مجھے گرا دیتا تھا۔ کہتا ہے میں بڑا خوف زدہ ہوا، میں نے ایک دم سے پھر کھڑا ہوا اور اس راستے کی بجائے دوسری سائڈ سے نکلنے کا چاہتا تھا۔ کہتا ہے میں جیسے ہی بھاگا، ایک کالے رنگ کے لباس کے اندر ایک خوفناک شکل والا انسان کے روپ میں وہ تھا، لیکن اتنا خوفناک تھا کہ اس کی آنکھیں خون سے لت پت لال تھیں اور اس کے عجیب و غریب مونچھیں جو نیچے تک لٹک رہی تھی، عجیب و غریب قسم کے بال تھے اور وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہے، لیکن انسانی شیپ میں وہ تھا۔ کہتا ہے اتنا خوفناک چہرہ، میں جب ادھر سے اس کو دیکھا تو میری خوف کے مارے چیخ نکلی اور میں دوسری طرف پلٹ کے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے آ کے پیچھے سے پکڑ لیا گردن سے اور پھر اس نے اٹھا کے مجھے اسی قبر کے پاس پھینک دیا۔ کہتا ہے میری اتنی چیخیں نکل رہی تھی کہ میرا اس ٹائم نصیب اچھا ہوا کہ اسی لمحے کلمہ شہادت کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ایک جنازے کو لے کے قبرستان میں داخل ہو گئے انہی قبروں کے قریب۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے اور میری چیخیں انہوں نے سنی تو بہت سارے لوگ ان میں سے جنازے کو چھوڑ کر میری طرف بھاگے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے گرتے پلٹتے الٹ بازیاں کھاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ آئے آ کے انہوں نے مجھے پکڑا، اتنے میں بہت سارے لوگ جو ارد گرد تھے ہمارے محلے دار جو مجھے جانتے بھی تھے، انہوں نے بھی آ کے مجھے سنبھالا، مجھے تھاما، لیکن کہتا ہے اس ٹائم میری حالت غیر ہو چکی تھی، مجھے کوئی ہوش نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا معاملات مجھے گھر والوں نے اور دوستوں نے بتائے۔ خیر وہ مجھے اٹھا کے میرے گھر لے گئے۔ گھر کے اندر فوری طور پہ انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، میری آنکھیں دیکھی، میری کپ کپی دیکھی، میری چیخیں دیکھی، تو ایک دم سے جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ قبرستان میں یہ بچہ پایا گیا اور قبرستان میں اس کے ساتھ یقیناً کوئی غیبی معاملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے خیر فوری طور پر وہاں کے جو قریبی عالم دین تھے ان سے رابطہ قائم کیا اور ان کو بلایا۔ اس کے بعد وہ آئے اور آ کر انہوں نے میرے اوپر اللہ کا کلام پڑھا اور بہت ساری اللہ کی کلام اور تعویذات میرے واسطے انہوں نے لکھ کے اور اس کو پانی میں بھگو کے مجھ پہ چھینٹے مارے اور مجھے پلایا گیا۔ اس کو پینے کے بعد مجھے ہوش آتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور میں پھر ایک دم چیختا تھا، امی امی یہ مجھے مار دے گا، امی یہ مجھے مار دے گا، یہ میرے پاس کھڑا ہے، میرے پاس کھڑا ہے، اس طرح چیختا تھا۔ خیر کافی دیر جب میرے پہ پڑھائی ہوتی رہی، اس کے بعد کچھ لمحوں کے لیے مجھے ہوش آیا تو پھر میں نے اپنا واقعہ انہیں بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا معاملہ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو میں نے وہ سارا واقعہ بتایا، کھلی ہوئی قبر کا دیکھنا اور مردے کو اس طریقے سے بیر سے اس کی کھوپڑی پر مارنا۔ تب جا کے سارا معاملہ ان کو سمجھ میں آیا۔ خیر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دے دیا، انہوں نے کہا یہ تعویذ آپ باندھو اور یہ ہے کہ کچھ دنوں تک آپ کا علاج کرنا پڑے گا، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبر کو ڈھک دینا چاہیے بجائے یہ کہ آپ نے پیر مار کے قبر کو کھولنے کی کوشش کی۔ خیر وہ تقریباً 7 سے 8 دن وہ مولانا صاحب آتے رہے، میرا علاج کرتے رہے، مجھے کچھ تعویذ تھے وہ گلے میں انہوں نے ڈال دیے اور مجھے کہا کہ اللہ کا کلام میں خود بھی پڑھتا رہوں تاکہ میرے پر اثرات کم ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ دنوں تک وہی کالے سائے کے اندر خوفناک چہرے والا آدمی وہ کسی بھی ٹائم میرے سامنے آ جاتا تھا اور میرے گھر کے اندر بے اختیار چیخ نکل جاتی تھی جس سے پورے گھر والے پریشان ہو جاتے تھے۔ آہستہ 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 کچھ دن گزرے، اس کے اثرات کم ہونا شروع ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں وقفہ آنا شروع ہو گیا، لیکن کم از کم 1 مہینے سے زیادہ وہ کالا
لباس والا خوفناک چہرے والا آدمی مجھے کبھی ایک دم سے دیوار پہ نظر آتا تھا، کبھی گھر میں نظر آتا تھا، کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ مسلسل میرے پہ اللہ کے کلام سے جو علاج ہوتا رہا، آہستہ آہستہ اس کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ لیکن مجھے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کوشش کر لیے کہ یہ تعویذ جو ہے آپ نے اتارنا نہیں ہے، تو کہتا ہے وہ تعویذ آج تک میرے گلے میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ چیز مجھے دوبارہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ میں چاہتا تھا انجم صاحب آپ کے چینل سے میں لوگوں تک پہنچاؤں کہ اس قسم کی بچگانہ حرکت، اس قسم کی غلطیاں انسان نہ کرے، کیونکہ قبرستان میں ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ جنات کا بسیرا بھی ہے، وہاں پہ جناتنیاں بھی ہوتی ہیں، اور کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور اگر ہم انجانے میں کوئی ایسا غلط کام کر بیٹھیں تو ہمارے پر فوری طور پر اثر آ جاتا ہے اور وہ ہمارے جسم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ زاہد علی صاحب نے مجھ سے شیئر کیا تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے واقعات پسند آئیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ واقعات میں ریئلٹی ہو تو میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو بہت ہی یہ نصیحت آموز واقعہ تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو آپ سے بس ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کہانیاں آپ کو میری پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں پلیز۔ بہت شکریہ۔ انجم عطا کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے